ایک عورت مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اسی لمحے اسرائیلی فوجیوں نے اس پر وحشی کتے چھوڑ دیے، لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ سبحان اللہ! اسرائیلی فوجی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایمان کس طرح سب کچھ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ اس عورت کا رد عمل بھی لاکھوں لوگوں کو حیران کر گیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ یروشلم کے دل میں اس کی قدیم گلیوں اور پرانے پتھروں کے درمیان بے شمار کہانیاں اور تاریخ کے ٹکڑے دفن ہیں۔ انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ایک عورت کی ہے جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ ایک پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والی خاتون تھی جن کے دل میں مسجد اقصی سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ برسوں سے یہ خواب دل میں بسائے ہوئے تھیں کہ ایک دن اس مقدس مقام پر نماز ادا کریں گی، لیکن قابض افواج کی وجہ سے یہ خواب تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے جنہیں مختلف بہانوں سے مسجد میں داخل ہونے سے روکا جاتا تھا۔ پھر وہ معجزانہ صبح آئی جب اللہ کی رحمت آسمانوں سے نازل ہوئی۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئیں۔ انہوں نے وضو کیا اور مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو گئیں۔ آسمان ابھی تک سیاہ تھا اور سرد ہوا ان کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر ان کا دل ایمان کی گرمی سے جل رہا تھا۔ جب وہ مسجد کے مرکزی دروازے پر پہنچیں تو ہمیشہ کی طرح قابض فوجی وہاں تعینات تھے۔ خواتین کو ایک بار پھر اندر جانے سے روک دیا گیا تھا۔ آمنہ نے ایک سپاہی سے نرمی سے التجا کی، براہ کرم مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن سپاہی نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، نہیں، واپس چلی جاؤ۔ پھر بھی آمنہ نے ہار نہیں مانی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسجد اقصی بہت وسیع ہے اور شاید کچھ کونے ایسے ہوں جہاں سپاہیوں کی نظر نہ پہنچتی ہو۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئیں اور مسجد کے ایک الگ مشرقی حصے میں پہنچ گئیں۔ وہاں وہ کھڑی ہوئیں اور نماز کی تیاری کرنے لگیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فرشتے ان کے گرد موجود ہوں۔ انہوں نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے اور گہرے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دی، جیسے ساری دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ مگر یہ جگہ مکمل طور پر محفوظ نہ تھی۔ اچانک ایک نوجوان اسرائیلی سپاہی ایک ستون کے پیچھے سے نکل آیا اور غصے سے چیخا، میں نے کہا تھا نا یہاں نماز منع ہے۔ پھر اس نے وائرلیس پر اطلاع دی، ایک عورت مشرقی ستون کے قریب نماز پڑھ رہی ہے، فوراً آؤ۔ چند لمحوں میں کئی سپاہی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آمنہ کا مذاق اڑایا۔ ایک بولا، اسے سبق سکھاتے ہیں کہ حکم عدولی کیا کیا انجام ہوتا ہے۔ دوسرا اپنے کمانڈر کی طرف دیکھ کر بولا، اس پر بیلجین کتے چھوڑ دو تاکہ دوسروں کو بھی سبق ملے۔ وحشی کتے لائے گئے، خونخوار تربیت یافتہ، جو صرف حملہ کرنا جانتے تھے۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی مانند جل رہی تھیں، دانت باہر نکلے ہوئے جیسے آمنہ کو چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ کمانڈر نے انگلی اٹھا کر حکم دیا، اس پر حملہ کرو۔ اسی لمحے آمنہ نے نماز ختم کی، لیکن وہ بھاگی نہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کیں، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور دعا کی، اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا نجات دہندہ، تیرے ہی نام پر میں کھڑی ہوں، تیرے ہی بھروسے پر میں لڑتی ہوں، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ پھر ایک معجزہ رونما ہوا۔ وہی کتے جو لمحے بھر پہلے غصے میں دھاڑ رہے تھے اچانک رک گئے۔ انہوں نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا بلکہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ پھر ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ کتوں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کچھ سن رہے ہوں جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتا۔ پھر ان کا رویہ عجیب ہو گیا۔ ایک کتا رکوع میں جھکا، پھر سجدے میں چلا گیا، دوسرا بھی اسی طرح جھک گیا۔ سب حیرت سے دنگ رہ گئے۔ وہ خونخوار خوفناک کتے اب آمنہ کے ساتھ سجدہ کر رہے تھے۔ فوجی سکتے میں آ گئے،
ایک نے سرگوشی کی، کیا یہ جادو ہے؟ دوسرا کانپنے لگا۔ خوف اور حیرت سے کمانڈر نے دوبارہ حملہ کا حکم دیا، لیکن اس بار کتوں نے اطاعت نہ کی۔ اس واقعے کے بعد کوئی سپاہی خواتین کو مسجد اقصی میں نماز سے نہیں روکتا تھا۔ کچھ تو رات کو مسجد کے قریب جانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہی کتے دوبارہ سامنے نہ آ جائیں۔ آمنہ تو محض ایک عورت تھیں جو صرف اللہ کے گھر میں عبادت کرنا چاہتی تھی، مگر ان کا ایمان انہیں ایسی قوت میں بدل گیا جسے کوئی ہتھیار شکست نہ دے سکا۔ انہیں معلوم تھا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کا محافظ ہے، اور جب اللہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو صرف فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ مسجد اقصی کی دیواروں پر ثبت ہو گیا، ایک زندہ گواہی کے طور پر۔ یہاں کہانی ثابت کرتی ہے کہ ایمان زنجیروں سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو ایسے معجزات عطا کر سکتا ہے جو طاقتوروں کو بھی جھکا دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد شہر پر ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ فوجی خوف سے بھاگ چکے تھے، اور وہی خونخوار کتے اب آمنہ کے ساتھ وفادار محافظوں کی طرح تھے۔ آمنہ نے اپنی نماز مکمل کی اور کھڑی ہو گئیں۔ کتے ان کے گرد جمع ہو گئے جیسے اگلا حکم سننے کے منتظر ہوں۔ انہیں خود بھی یقین نہ آیا کہ کیا ہوا، مگر ان کا دل کہہ رہا تھا اللہ خود ان کے ساتھ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھیں اور کتے ان کے پیچھے سائے کی مانند چلتے گئے۔ جو لوگ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ آگے بڑھے جیسے اس باکمال عورت سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ ایک بزرگ عالم نے حیرت سے پوچھا، بہن آپ کون ہیں؟ آپ نے کتوں کو کیسے قابو میں کیا؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، میں تو ایک کمزور بندی ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہ میرا مددگار بن گیا۔ ادھر فوجی اڈے پر بدلہ لینے کی تیاری کر رہے تھے۔ شکست خوردہ سپاہی آنکھوں میں خوف لیے نئے احکام کا انتظار کر رہے تھے۔ افسر نے چیخ کر کہا، یہ عورت جادوگرنی ہے، اسے روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں۔ انہوں نے ایک بھیس بدلا ہوا سپاہی آمنہ کے پیچھے بھیجا، اور پتہ چلا کہ وہ یروشلم کی ایک گلی میں اپنے بیمار شوہر اور بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ منصوبہ واضح تھا، اگلی رات چھپ کر حملہ کرنا، جب کوئی نہ دیکھے۔ رات گئے جب آمنہ اپنے شوہر کی خدمت میں مصروف تھیں تو انہوں نے کھڑکی سے کچھ سائے آتے دیکھے۔ دل دھڑکنے لگا، مگر انہیں اللہ کا وعدہ یاد آیا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے بیٹے کے کمرے میں گئیں اور کہا، بیٹا فوجی آ رہے ہیں، ہمسایوں کے گھر بھاگ جاؤ۔ بیٹا نکل گیا، اتنے میں سپاہی دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے اور چیخے، کہاں ہے وہ جادوگرنی آمنہ؟ پھر اللہ کی قدرت ایک بار پھر ظاہر ہوئی، اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ خوفناک۔ آمنہ ڈٹ گئیں اور کہا، میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ افسر نے طنز سے کہا، تمہارے کتے آج تمہیں نہیں بچائیں گے۔ انہوں نے ایک پنجرہ لایا جس میں خونخوار کتے بند تھے۔ انہیں چھوڑا گیا، لیکن وہ رکے اور ایک خاص لے میں بھونکنے لگے جیسے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں۔ پھر اللہ کے قہر کی مانند وہ سپاہیوں پر جھپٹ پڑے۔ ایک کتے نے تو ایک سپاہی سے بندوق بھی چھین لی۔ سپاہی چیخ پڑے، یہ کتے نہیں آسمان کے فوجی ہیں۔ پڑوسی بھی شور سن کر لاٹھیاں اور پتھر لے کر دوڑ پڑے۔ ایک نے کہا، اسے چھوڑ دو، یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سپاہی ڈر کر بھاگ گئے، کتوں کو چھوڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اس رات کے بعد آمنہ کو وہ عورت جس کے ساتھ کتے سجدہ کرتے ہیں کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ ان کی کہانی تیزی سے پھیل گئی، اور جب بھی کوئی نقاب پہنے عورت سپاہیوں کے سامنے آتی تو وہ کانپنے لگتے، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ وہی نہ ہو۔ لیکن آمنہ کو نہ شہرت چاہیے تھی نہ بدلہ، ان کی واحد خواہش تھی سکون سے مسجد اقصی میں نماز پڑھنا۔ اب کوئی سپاہی انہیں نہیں روکتا تھا، بعض تو راستے سے ہٹ جاتے جیسے کسی اندیکھی طاقت سے ڈر رہے ہوں، اور وہ کتے جو ان کے ساتھ سجدے میں جھکے تھے اسی محلے میں رات بھر ان کے گھر کے گرد پہرا دیتے رہتے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اللہ کی طرف سے خاص محافظ ہوں، ان کی حفاظت پر مامور۔
آمنہ روزانہ مسجد اقصی جاتی، نماز پڑھتی اور دعا کرتی، یا اللہ یروشلم کو آزاد فرما اور ظالموں کی سازشیں انہی پر الٹا دے، کیونکہ ایمان سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آئیے سب مل کر کہیں الحمدللہ۔